فطرانہ ہر اس آدمی پر واجب ہے جو مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس کے پاس 5 چیزوں کے مجموعے میں سے 4 چیزیں، 3 چیزیں، 2 چیزیں یا ایک چیز ایسی ہے جس کی مالیت، جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے، فرمایا اس پر زکوٰۃ الفطر فطرانہ واجب ہے۔ 5 چیزیں میں گنتا ہوں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان۔ پھر بتانے لگا ہوں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان۔ صرف سونا ہے کسی آدمی کے پاس، صرف سونا ہے، چاندی بالکل نہیں ہے، نقدی 1 روپیہ بھی نہیں ہے، مال تجارت اس کے پاس بالکل نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان بھی اس کے گھر میں نہیں ہے، صرف سونا ہے، صرف سونا، بالکل اکیلی ایک چیز ہے۔ پھر 7.5 تولہ سونا ہوگا تو اس پر فطرانہ واجب ہے۔ مسئلہ ادھورا نہ سیکھیں، پورا سیکھیں۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ 4 چیزوں میں سے کوئی اور چیز بھی ہے اس آدمی کے پاس، وہ 2 چیزیں ہیں: سونا پلس چاندی، سونا، چاندی اور نقدی، یا سونا اور نقدی، یا سونا اور مال تجارت، تو پھر 7.5 تولے سونے کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر 52.5 تولے چاندی تک اگر ان مذکورہ 4 چیزوں کی قیمت، ریٹ پہنچتا ہے تو اس آدمی پر قربانی واجب، صدقۃ الفطر، فطرانہ اور سرسایہ واجب ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرے پاس تو 1 تولہ سونا ہے، ہم پوچھتے پیسے ہے، کہتے ہیں پیسے تو 1000 روپے ہے، تو 2 ہو گئی نا، ایک چیز تو نہ ہوئی۔ اب 7.5 تولے سونے کا حساب ہو۔ اور بہت ساری ہمارے عورتیں ایسی ہیں، وہ کہتی ہیں فطرانہ قربانی اس لیے میرے اوپر واجب نہیں ہے کہ سونے کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ سونے کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سال میں استعمال کرتے ہیں، تو استعمال والے سونے پہ کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ خود مفتیہ بن چکی ہیں یہ عورتیں، یہ اپنی طرف سے مسئلے بنا رہی ہیں۔ تو یاد رکھیے، مسئلہ ہماری ماؤں بہنوں کو بتا دیجئے، سونا چاہے استعمال کر رہے ہو یا آپ نے شوکیس میں رکھا ہو، بکسے کے نیچے خانے میں رکھا ہو، اگر آپ کا سونا 7.5 تولے تک پہنچتا ہے یا اس سے کم ہے، لیکن سونے کے ساتھ ساتھ نقدی بھی آپ کے پاس ہے، مال تجارت آپ کے پاس ہے اور چاندی آپ کے پاس ہے، ان چیزوں کو ملا کر ان کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی تک پہنچتا ہے، تو آپ پر زکوٰۃ بھی فرض، قربانی بھی واجب اور صدقۃ الفطر بھی واجب۔ تو 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کی مقدار دیکھیے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان۔ مال تجارت میں جو چیز آتی ہے میں بتاتا ہوں، ہر وہ پروڈکٹ، ہر وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، اس کی قیمت بھی لگائیں گے اس میں۔ آپ نے پراپرٹی کے طور پر زمین خریدی، ارادہ ہے ریٹ ذرا اوپر ہوگا میں بیچ دوں گا۔ آپ نے مکان لیا پراپرٹی کی نیت سے، آپ نے گاڑی لی بیچنے کی نیت سے، آپ کا دکان ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں ان کا حساب کرو، یہ مال تجارت ہے، کاپی میں لکھو کل آپ کے پاس کتنا اثاثہ ہے، کل کتنا مال ہے، پراپرٹی کتنی ہے، مال تجارت کتنا ہے۔ ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے آپ کے پاس ہے، آپ نے خریدی ہے، یہ مال تجارت کے حکم میں ہے۔ ایک آدمی کا بھینسوں کا باڑا ہے اور وہ کہتا ہے بھینس اس لیے لیتا ہے کہ میں آگے بیچوں گا، کاروبار کر رہا ہے، یہ اس کے لیے ایسے ہے جیسے کریانے کی دکان میں ٹافی ہے، یہ اس کی ٹافی ہے، یہ بھی بیچنے کے لیے ہے۔ اس طرح جس نے 10 کنال زمین لی ہے بیچنے کی نیت سے، یہ بھی مال تجارت ہے۔ گاڑیاں لی ہے، شو روم ڈالا ہے، یہ بھی مال تجارت ہے۔ ان چیزوں کو بھی ساتھ اس میں شامل کرنا چاہیے۔ ضرورت سے زائد سامان، اس کو لوگ نہیں شامل کرتے۔ ضرورت کے زائد سامان سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ سامان جو سال میں 1 مرتبہ بھی آپ استعمال نہیں کرتے، وہ برتن جو شوکیس میں لگے ہوتے ہیں، 1 سال گزر جاتا ہے اس 1 پلیٹ بھی نہیں اٹھاتے، ہاں، وہ بستر جو سالہ سال پڑے ہوتے ہیں، کبھی استعمال نہیں، 100 بستر لوگوں نے بنائے، 200 چارپائیاں آپ کے گھر میں 5 آدمی ہے، 10 آدمی ہے، 10 استعمال ہوتی ہیں، 200 چارپائیاں انہیں استعمال ہو رہی ہیں۔ آپ کے گھر کا ہر وہ سامان جو ضرورت میں سال میں 1 آدھ مرتبہ بھی نہیں استعمال ہوتا، یہ ضرورت سے زائد ہے۔
جب ضرورت سے زائد ہے اس کی قیمت لگائیں گے کاپی پہ لکھو، پھر ساتھ سونا ہے تو اس کی قیمت لکھو، چاندی ہے اس کی لکھو، نقدی روپیہ ہے جیب میں اسے بھی لکھو، آپ کا کسی کے اوپر قرض ہے اور اس قرض کے ملنے کی امید ہے کہ ملیں گے، وہ بھی ساتھ شامل کرنی ہے۔ پھر آپ کو کے اوپر جن کے قرض ہیں اس کو منفی کرو گے، مائنس کرو گے، پھر نتیجہ جو آئے گا اسے دیکھو، 52.5 تولے چاندی تک مجموعہ پہنچتا ہے۔ زکوٰۃ فرض، قربانی واجب، فطرانہ واجب۔ زکوٰۃ اور قربانی اور فطرانے میں باریک فرق ایک اور ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں کہیں کسی کو غلطی نہ لگے۔ زکوٰۃ میں 4 چیزیں شامل ہوتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ ضرورت سے زائد سامان اس میں اس کی ویلیو قیمت نہیں لگائی جاتی۔ قربانی اور فطرانے میں ضرورت سے زائد سامان کا ریٹ بھی لگایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں 4 چیزیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ قربانی میں اور فطرانے میں 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان بھی ہے۔ اس مسئلے کا استحضار کیجئے، اپنے دماغ میں رکھیے۔ مرد کے اوپر اپنا فطرانہ واجب ہے، اپنے نابالغ بچوں کا فطرانہ واجب ہے۔ اپنا فطرانہ واجب، نابالغ چھوٹے بچوں کا فطرانہ واجب۔ گھر والی کا فطرانہ شوہر پر واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ بالغ اولاد جو کمانے والے ہیں ان کا فطرانہ بھی اس باپ پر نہیں ہے۔ چھوٹے بچے، نابالغ بچے، ان کا فطرانہ والد پر اور اس مرد پر واجب ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہمارے ہاں بڑا پیچیدہ ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کماتی ہے دبئی میں، سعودیہ میں یا کراچی میں، لیکن سارا پیسہ باپ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ سارے بینک بیلنس اکاؤنٹ باپ کے نام پر ہے۔ وہ بیچارہ تو نسوار کے لیے، سگریٹ کے لیے باپ سے پیسے مانگتا ہے۔ اب بیچارہ وہ کیا کرے گا؟ اس کا فطرانہ کون دے گا؟ تو اس لیے بعض فقہاء نے کہا ہے یہ جو صورت ہے، اس صورت میں باپ کو بالغ اولاد کی طرف سے بھی فطرانہ دے دینا چاہیے اور اسے بتا دینا چاہیے بیٹے پریشان نہ ہو، آپ اجازت دیں، آپ کی طرف سے فطرانہ میں دوں گا۔ اگر اس نے اجازت دی، اس کی نیت سے، اس کی طرف سے نیت آپ نے کی اور دے دیا تو پھر ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ اس طرح ہمارے ہاں عورتیں بیچاری ہیں، ان کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں ہیں، اگر دے بھی دیے تو اس میں تصرف کا اختیار نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ پیسے اپنی مرضی سے کسی جگہ پہ وہ لگا دیں، بہت کم ہوتا ہے۔ اجازت زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار تک ہوگی، لیکن لاکھوں روپے کی مالکانہ حیثیت ہم عورتوں کو بہت کم ہی دیتے ہیں۔ اگر کسی نے پیسے بیوی کو دیے بھی ہیں پھر بھی اختیار گھر کے بڑے کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہونا یہ بھی چاہیے کہ اگرچہ واجب مرد پر نہیں ہے لیکن عورت کی طرف سے بھی فطرانہ دے دینا چاہیے، اسے بتا دیا جائے۔ اگر آپ نے بتا دیا اور اس کی اجازت سے دے دیا، فطرانہ ہو گیا، ادا ہو گیا۔ اس کی اجازت کے بغیر دیا اور بعد میں عید کے بعد بتایا تیری طرف سے میں نے دیا، پھر فطرانہ نہیں ہوگا، پھر فطرانہ نہیں ہوگا۔